ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیں آواران سے کوئٹہ پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور ہماری تو بڑی کنزرویٹیو سوسائٹی ہے. آپ باہر جا رہی ہیں تو کس طرح کیا فیل کر رہی ہے؟ فیملی کیا کہہ رہی ہے؟ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اور آپ کے اپنے فیلنگس کیا ہیں؟ سر اگر میں یہاں پہ انٹرویو کے لیے کھڑی ہوں اٹس می میرے پیرنٹس بھی اویئر ہوں گے اس حوالے سے. جیسا آپ نے بتایا تھا، ہاں ہمارے یہاں کنزرویٹیو ایریا ہے، وہاں کے لوگوں کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی کے لحاظ سے ہماری ویسی سوچ ہے نا. تو میرے الحمدللہ پیرنٹس سے اس ٹائپ کے مطلب نہیں ہیں. جرمنی پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے تقریباً 29-30 ممالک میں پہنچ گئے. آج پھر 3 ڈسٹرکٹس کے یہ سارے نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں بلوچستان. السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ. آپ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ حکومت بلوچستان نے 30,000 نوجوانوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے. آج میں اس ادارے کے سامنے موجود ہوں. ہم اندر جائیں گے. اس ادارے کے سربراہ ہے طارق جاوید مینگل، ان سے بات کریں گے جو روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بھی ذرا بات کریں گے. بلوچستان میں بے روزگاری، غربت، بھوک و افلاس، یہ ساری چیزیں زیادہ ہے. اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے، 30,000 لوگ آپ باہر بھجوائیں گے تو یقیناً یہ ایک انقلاب ہوگا. اندر جائیں گے، آپ کو بتائیں گے. 30,000 نوجوان بلوچستان سے جائیں گے، یہ بالکل انقلاب ہوگا. کیا کہیں گے اس پہ عمل درآمد؟ جی بالکل، یہ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ واقعی انقلاب ہے. اور یہ صرف 30,000 نوجوان نہیں ہوں گے، یہ 30,000 بلوچستان کی فیملیز ہوں گی. اور یہ جو 30,000 فیملیز میں ایک اکنامک اپ گریڈیشن یا ان کی جو معاشی حالت ہے بہتر ہوگی. اس کی وجہ سے جو بلوچستان کی سوسائٹی پہ، بلوچستان کی اکانومی پہ، بلوچستان اوور آل بلوچستان پہ جو ایک امپیکٹ پڑے گا نا، وہ واقعی کسی انقلاب سے کم نہیں. ناظرین، ہم طارق صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، وہاں پہ شاید کوئی انٹرویو کا بھی سلسلہ جاری ہے. جو باہر جانے والے، بیرون ملک جانے والے نوجوان ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا سادہ الفاظ میں یہاں کے رہنے والے جو نوجوان ہیں ان کو ذرا آپ طریقہ کار بھی بتائیں گے. نوجوان آپ انٹرویو کے لیے کتنے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب، آج ہمارے جو اسکریننگ کا دوسرا دن ہے. کل 80 بچہ آیا تھا فرام 3 ڈسٹرکٹس. ہم ڈسٹرکٹ وائز جا رہے ہیں، جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، یہ تمام ڈسٹرکٹس کو ہم ایکول ریپرزنٹیشن، ایکول سلاٹس ملیں گی تمام سیکٹرز میں، اور تمام اضلاع سے یعنی برابری کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. میں کس طرح اپلائی کروں گا؟ مجھے کیا پتہ چلے گا؟ مجھے تو کوئٹہ شہر کا پتہ نہیں ہے. میں کیسے آؤں گا؟ کس سے بات کروں گا؟ ایسا ایسا ہے کہ یہ اس پروگرام کا باقاعدہ چیف منسٹر صاحب نے خود لانچ کیا تھا. اور لانچنگ سے پہلے ہم نے ہمارا ایک جاب پورٹل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کا ایک لنک تقریباً سوشل میڈیا ہم نے ہر ڈسٹرکٹ تک وہ لنک پہنچایا. اور پھر اس لنک کے علاوہ ہم نے بل بورڈز لگائے اور جو لوکل انفلوئنسرز تھے ان کو اپروچ کیا تاکہ وہ اس پورے پروسیس کی پراپرلی وضاحت کر سکیں. تو اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا ایک سادہ سا فارم آ جاتا ہے. اس فارم کو فل آپ کر دیتے ہیں. چھوٹی سی فیس ہے جو کہ پروسیسنگ فیس ہے. فیس جمع کرانے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں. یہاں سے ہمارے آفس سے آپ کو انٹرویو کے لیے کال آئے. آپ جرمنی جائیں گے تو ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کا ہے یا 3 لاکھ روپے کا ہے. لوگوں کے پاس وہ 3,000 روپے نہیں ہے. دوبارہ ذرا ان ویری سمپل ورڈز لوگوں کو، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کو جی یہ کرنا چاہیے کہ پہلے بی ٹیوٹا کا ایک بالکل سمپل سا لنک ہے. بی ٹیوٹا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. وہاں ہم نے بڑا سادہ اردو میں لکھا ہوا ہے، انگریزی میں بھی نہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے. اور اس کو کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اپنا فارم، بڑا سمپل سا فارم ہے، نام، والدیت، کوئی کوالیفیکیشن ہے وہ بتا دیں، کوئی اسکل آپ میں ہے تو وہ بتا دیں. دیز آر ویری بیسک جو کویشچنز ہیں وہ آپ بتا دیں. یہ فارم کہیں سے بھی فل ہوتا ہے. اور اگر کوئٹہ میں ہم نے ایک سہولت یہاں اپنا ایک فیسیلیٹیشن بی ٹیوٹا کے آفس میں جو جناح ٹاؤن میں موجود ہے، مین روڈ پہ ہی، یہاں ہم ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے. اگر آپ فارم فل خود نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی ہمارے آفس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا فارم خود فل کریں گے. فارم فل کرنے کے بعد جب آپ کے ڈسٹرکٹ کی باری آئے گی، ہم ڈسٹرکٹ وائز جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کل 3 ڈسٹرکٹس کور ہو گئے ہیں، آج 3 ڈسٹرکٹس اور کور ہو رہے ہیں. اور یہ 6 ڈسٹرکٹ انشاءاللہ ہم نے 2 دن میں کور کریں.
اس کے بعد یہ ان کے اگر یہ پہلے یہاں ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے، 2 پینلز موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. بڑے انڈیپینڈنٹ پینل ہیں اور بڑا ٹرانسپیرنٹ ایک پروسیجر ہے. تو اس کے بعد ان کی یہاں سے اسکریننگ ہوگی. اگر یہاں سے یہ اسکریننگ میں سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہوگی. ٹریننگ میں پھر اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہیں اور ٹریننگ میں ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی. وہ جیسے عام طور پہ آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے سنا ہوگا نا، وہ ٹریننگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ امپلائر انٹرنیشنل ہے، روزگار دینے والا انٹرنیشنل ہے. روزگار دینے والا جی باہر کا گورا ہے، عرب ہے، شیخ ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان یا کسی سے کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، کن ممالک میں آپ بھجوا رہے ہیں؟ جی اس وقت فرسٹ فیز میں ہم سعودی عرب بھجوا رہے ہیں، ہم رومانیہ یورپ بھجوا رہے ہیں اور جرمنی بھجوا رہے ہیں. اچھا، کون کون سے سکلز ہوں گے سعودی عربیہ کے لیے، رومانیہ کے لیے، جرمنی کے لیے؟ سعودی عربیہ میں جی فی الفور ہم کنسٹرکشن سیکٹر میں بھجوا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں تعلیمی معیار، ایک تو تعلیمی معیار کا بڑا پرابلم ہے، ہمارے پاس سکلز کا بڑا فقدان ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی سکل ہے بھی تو وہ بھی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے. اسی طرح رومانیہ جو ہے وہاں بھی ہم کنسٹرکشن سیکٹر میں بھجوا رہے ہیں. جرمنی میں ہمارے پاس 3 سیکٹرز ہیں، ایک سیکٹر ہے آئی ٹی، دوسرا ہاسپٹالٹی اور تیسرا ہیلتھ کیئر. تو یہ چند سیکٹرز ہیں جن میں ہم اس وقت فرسٹ فیز میں ہم ان سیکٹرز میں شامل ہیں. کچھ یہاں پہ کینڈیڈیٹ سے میں ان سے بھی ذرا بات کروں اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں. السلام علیکم جناب، آپ کہاں سے ہے بھائی؟ سر میں ہب چوکی سے. ہب چوکی سے ہے. نام کیا ہے اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تعلیم ہے آپ کی یا ہنر ہے؟ نام میرا شکیل ہے. اچھا، ایف ایس سی کی اور 3 ایئر ڈپلوما ہولڈر. کس چیز میں ڈپلوما ہولڈر؟ میکینیکل میں. اچھا، میکینیکل میں. تو کہاں جانا چاہتے ہوں؟ سر انٹرسٹڈ تو ہے اوورسیز میں. ابھی جو پلیسز یہ مطلب کہ فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی جاب ہوگی، جو ڈیزگنیٹڈ جاب ہوگی اس میں انٹرسٹڈ ہے. ادھر آنے میں مشکلات کا سامنا مشکلات تو ہے سر. نہیں، وہ کیسے مطلب یہاں پہ کیسے آئے؟ یہ تو ایک تو نام طارق صاحب بڑا، بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، کاش یہ نام بڑا کوئی سادہ رکھتے ہیں. نام کیا ہے اور کہاں سے تعلق ہے؟ اباسین خان فرام چمن سر. فرام چمن. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوئی اسکل ہے؟ سر انٹرمیڈیٹ میں بیسک پری میڈیکل کی ہے. اچھا، کہاں جانا چاہتے ہیں اباسین خان؟ سر میرے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو بھی ہو، جو بھی کنٹری ہو. اچھا، یہاں آنے میں کوئی مشکل تو سامنے نہیں آئی؟ نہیں سر، ابھی تک ڈائریکٹ آئے؟ جی سر. فارم وغیرہ خود فل کیے یا؟ جی خود اپلائی کیے سر. اچھا اچھا، یہ آن لائن. کوئی سفارش یا کوئی چیز کچھ نہیں نہیں؟ سر. چلے، گریٹ گریٹ. انٹروڈکشن کریے، کس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، کیسے یہاں پہ آپ پہنچی، کس نے بتایا، پروسیس مشکل ہے کس طرح ہے؟ سر میرا نام سائمہ اسلم ہے، میں ڈسٹرکٹ اواران سے بلانگ کرتی ہوں. اور مجھے یہ سوشل میڈیا کے طور پر پتہ چلا کہ وہاں سے میں نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا میں یہ اویلیبل ہے، تو میں نے اپلائی کیا. پھر مجھے شارٹ لسٹ کر کے ان لوگوں نے کال کیا تھا. کال کے بعد میں یہاں پہنچی. آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کوئی مشکلات ہوئی تھی یہاں پہنچنے میں، کیونکہ یہ جو ایریا ہے نا پورا آفس اور اسکولس وغیرہ کا ہوتا ہے. تو میں نے جیسے ان سے پھر بھی ایک دفعہ کال کیا تھا کہ مجھے ایڈریس تھوڑا سمجھا دے. انہوں نے باقاعدہ بہت اچھے سے سمجھا دیا. ان کا ایک سپورٹ ہے، دیٹس وائی آئی ایم. اچھا، آپ ظاہر تعلق اواران سے ہے، بڑا ڈسٹرب علاقہ ہے، ٹربلڈ علاقہ ہے اور انتہائی پسماندہ بھی ہے. بلوچستان کی جو دیگر لڑکیاں ہیں، ینگ ڈائنامک لڑکیاں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو میں تو یہی چاہوں گی جس کو اگر یہ اپارچونیٹی ملے گی تو وہ اویئر کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ ان ایمپلائڈ ہو. اور میں نے خود ماسٹرس کیا ہے جیولوجی میں، تو میں ایک طرح سے دیکھو ان ایمپلائڈ ہوں اور مجھے ایک موقع بھی مل رہا ہے کہ میں باہر جاؤں، ایکسپلور کروں ایک دنیا کو اور اپنا اسکلز بڑھاؤں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں اور بھی بہت کچھ ایکسپلور کروں. تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ. نام کیا ہے اور ڈسٹرکٹ کون سا؟ نام محمد عادل ہے اور ڈسٹرکٹ چمن. اچھا، ڈسٹرکٹ چمن. عادل صاحب ذرا بتائیں کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی اور کوئی ہے اسکل، کوئی ہنر ہے آپ کا؟ جی کوالیفیکیشن جو ہے نا گریجویشن ہے اور اسکل ایچ ایم او ہے، ہیوی مانیٹرنگ آپریٹر. اچھا، گریٹ گریٹ. تو کہاں جانے میں انٹرسٹیڈ ہے آپ؟ ابھی تو جہاں پہ بھی نصیب ہو وہاں پہ جائیں. چلے، گریٹ گریٹ گریٹ. یہ کچھ کینڈیڈیٹ سے بھی ناظرین ہم نے بات کی. طارق صاحب سے ہم گزارش کریں کہ جہاں پہ انٹرویو کا پروسیس ہے ویسے ہے تو وہ کانفیڈینشیل ہوگا آپ کا، لیکن ہم ذرا پروسیس دکھائیں گے. بتانا چاہوں گا جو بات ہوتی ہے نا کہ سفارش یا کوئی اور چیز، ٹرانسپیرنسی کیسے اس پورے پروسیس میں انشور کی جائے. اب اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے پہلے کنسلٹنٹ ہیں.
حاضہ انٹرنیشنل جو کہ اسلام آباد میں ایک ٹیکنیکل بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اینڈ دے ہیو ویری رچ ایکسپیرئنس ان سینڈنگ پیپل اوورسیز. تو حاضہ پلس تعلیم فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ٹرکش کنسلٹنٹ ہیں, یہ دے ہیو رچ ایکسپیرئنس ان سینڈنگ پیپل اینڈ گیٹنگ دیم سیٹلڈ ابراڈ. تو اسی طرح اور یہ وہ کمپنیز ہیں یا یہ وہ فرمز ہیں جو کمپٹیٹیو بڈنگ کے تھرو یہاں تک ہمارے پاس پہنچی ہیں, اور ان کا ہم نے بڑا ٹف ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. ان ٹف کرائٹیریا کے بعد پھر لوگ یہاں پہنچے. یہ ترکی بھجوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ یہیں ٹریننگ کروائیں گے اور سرٹیفکیشن ان کی جرمنی کی ہوگی. آپ پوچھتے کیا ہے ان سے, کرائٹیریا کیا ہے, واٹ از دی کرائٹیریا آف سلیکشن؟ اب سب سے پہلے اس سے ہم سب سے ایک چیز تو جو میں انشور کرنا چاہتا ہوں, جو گورنمنٹ انشور کرنا چاہتی ہے, ہی شوڈ بی اے بلوچستانی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے اس کا لوکل دیکھنا ہے. یعنی فرسٹ کوالیفیکیشن از بینگ بلوچستانی. بینگ بلوچستانی بیکاز دس از فار بلوچستان. ٹھیک, نو ون ایلس. تو پہلے ہم اس کا لوکل چیک کر رہے ہیں, اس کا ڈومیسائل چیک کر رہے ہیں. وہ چیک کرنے کے بعد دین اس کی کوالیفیکیشن دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے اسکلز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی کوالیفیکیشن ہائی کوالیفیکیشن ہے, دیکھیں ہم کنسٹرکشن سیکٹر بھی ہے تو ہمارے پاس کنسٹرکشن سیکٹرز ہیں, دین آئی ٹی ہے اور ہاسپٹالٹی اینڈ ہیلتھ کیئر ہے. اگر اس بچے کی کوالیفیکیشن ہیلتھ کیئر میں ہے, اور اب ہمارا ایک اسیسمنٹ فارم ہے جس میں سارے وہ نمبرز تمام کنسلٹنٹ تمام پینلسٹ اپنے اپنے نمبرز دے رہے ہیں. یہ پروسیس کل سے شروع ہوا ہے؟ یہ کل سے شروع ہوا ہے جی. ایکچولی ہم ڈیلی بیسس پہ رزلٹ کمپائل کریں. اچھا, ڈیلی کتنے یہاں پہ کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں؟ لاسٹ کل 80 تھے. ہاں کل 80 تھے. آج ابھی تک کتنے ہوئے؟ ظاہر ہے آپ نے 30,000 کا کہا ہے کہ آپ 30,000 جو ہے وہ بھجوائیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے, فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی ایلوکیشن کی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایلوکیشن نہیں کی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے انشاءاللہ وہ بھی پائپ لائن میں ہے, بٹ وی ہیو ہمارے پاس انیشیل فنڈز جو ہیں وہ پارکڈ ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں. جو ہمیں پروسیڈز آتے ہیں, ہمارے ایک انڈومنٹ فنڈ ہے 2 بلین روپیز کا, اس کے جو پروسیڈز آتے ہیں پروسیڈز آر پارکڈ ان آر جو بی ٹیپٹا کا اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں پارکڈ ہے. تو ہم سلولی اینڈ گریجولی فیز وائز جو ہے جیسے جیسے بچے ٹرین ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے بچے جاتے جائیں گے, تو ہم کنسلٹنٹس کو اور فرمس کو پیمنٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا وہاں پہ کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فوکل پرسنز ہیں, ان کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ہے؟ وہ یہی ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں 100 لوگ دو, 200 دو, 1000 دو, اس کا کوئی کام ہوا ہے؟ ایکچولی جب ہم نے پہلی بار ان سے ریکویسٹ فار پروپوزل, جو نیوز پیپر میں آپ کو پتا ہے پورا پروسیجر ہے بی ویپرا رولز کے تحت, اس میں ہم نے شک ہی یہی ڈالی ہے, بنیاد ہی یہی ڈالی ہے کہ جی پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی ٹرکی میں بھی ریکوائرمنٹ ہے, ٹرکی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. therefore we are not sending people to Turkey. بھیجنے میں تو ہم ساؤتھ کوریا بھیج سکتے ہیں, جاپان بھیج سکتے ہیں, چائنا بھیج سکتے ہیں, رشیا بھیج سکتے ہیں, پوری دنیا پڑی ہے بھیج, امریکہ اینڈ UK بھیج سکتے ہیں. ہم اس وقت سعودی عربیہ, رومانیہ اور جرمنی کیوں بھیج رہے ہیں؟ بیکاز وی ہیو ڈیمانڈ. ہمارے پاس یہ جو یہ فارمز ہیں, ان فارم سے پہلے ہم نے ڈیمانڈ مانگی ہے کہ آپ کے پاس نوکریاں ہیں, ان کی ساری ڈیمانڈز ہمارے پاس جمع ہیں کہ جلدی جلدی آپ ہمیں بچے دیں, ہم ٹرین کریں اور جا کے وہاں ان کو پلیس کریں. اچھا, بغیر ڈیمانڈ کے ہم نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کی. طارق صاحب, فائنلی یہ ذرا بتائیں, 30,000 نوجوانوں کو آپ نے بھجوانا ہے, تو آپ کے پاس ابھی تک اپلیکینٹس کتنے آئے ہیں؟ اس وقت 4,000 اپلیکینٹس آ چکے ہیں. 4,000 جی. کس ڈسٹرکٹ سے زیادہ اپلیکینٹس آئے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں, ڈسٹرکٹ تو کوئٹہ سے اوبیسلی سب سے زیادہ تعداد کوئٹہ سے ہے, اس کے بعد نصیر آباد, جعفر آباد, ڈیرہ بگٹی اینڈ کیچ. اچھا, ان علاقوں سے زیادہ. اور ایکسپرٹیز اسکلز کس فیلڈ میں زیادہ ہیں؟ اب ایکسپرٹیز اسکلز دیکھیں نا اسپیسیفک. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک اسٹارٹ کیا تھوڑا سا بیس لائن سے. اگر ہم PhD اس لیول پہ جائیں گے یا MSc لیول پہ جائیں گے نا, تو ہم نے وہ والی چیزیں دیکھی نہیں. وی ہیو اسٹارٹڈ ود بلو کالر جابس. کل ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو برادر آج بھی MPhil کر رہے ہیں اینڈ دے آر ریڈی ٹو ڈو لیبر ان کنسٹرکشن. سر, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. میں ذرا کنکلوڈ کروں. یہ یقیناً ایک انقلاب ہے. بلوچستان سے 30,000 نوجوان بیرون ملک جائیں گے تو اس کا بلوچستان کی سوشیو اکنامک جو کنڈیشنز ہے اس پہ براہ راست بہت ہی پازیٹیو اور افیکٹیو امپلیکیشنز ہوں گے. اور میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا, امجد رشید صاحب جو سابق نگران وزیر خزانہ تھے, ترقی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہے, انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
گورنمنٹ کو تو ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چیف منسٹر کو بھی فل نمبر دینے چاہیے. انہوں نے بھی ہول ہارٹیڈلی اس پروگرام کو بڑا سپورٹ کیا ہے. اور وہ من اللہ توفیق طارق جاوید مینگل صاحب جو ہے وہ بی ٹیوٹا کے چیف ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ وہ اسی طرح ڈائنامک اسی طرح رہیں اور یہاں سے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو موقع دیں تاکہ یہ بیرون ملک چلے جائیں. چونکہ بلوچستان میں غربت، بے روزگاری، بھوک و افلاس اس کی شرح پورے پاکستان سے زیادہ ہے، اور آبادی ہماری اتنی نہیں ہے. 30,000 نوجوان جائیں گے، گورنمنٹ کے جابز تو ہے نہیں، اور کوئی لیتا بھی ہے تو وہ پھر کام بھی نہیں کرتا ہے. باہر جائیں گے تو یقیناً بلوچستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور اسپیسیفکلی ان خاندانوں کو ہوگا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.